حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، تو یقیناً اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، مکانوں کے سائے کا سوال کیا جائے گا کہ ہم نے دھوپ اور بارش سے بچنے کے لیے سایہ عطا کیا تھا، پیٹ بھرنے کے لیے روٹی دی تھی، اعضاء کے صحیح سالم ہونے سے سوال کیا جائے گا کہ ہم نے ہاتھ، پاؤں، آنکھ، ناک وغیرہ صحیح سالم دیے تھے، ان کا کیا حق ادا کیا۔ میٹھی نیند کے بارے میں سوال کیا جائے گا، حتیٰ کہ اگر تم نے کسی عورت سے منگنی چاہی اور کسی اور شخص نے بھی اس عورت سے منگنی چاہی اور اللہ تعالیٰ نے اس سے تمہارا نکاح کرا دیا تو اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ یہ حق تعالی شانہ کا تم پر احسان ہے کہ بیٹی والوں کے دل میں حق تعالی شانہ نے یہ بات ڈالی کہ وہ تم سے اس کا نکاح کر دیں۔ کون شخص غریب سے غریب، فقیر سے فقیر ایسا ہے جس پر ہر وقت اللہ کی رحمتیں بے انتہا نہ برستی ہوں؟ ایک صحت اور اعضاء کی تندرستی ہی ایسی ہے، اس سے بڑھ کر ہر وقت سانس کا آتے اور جاتے رہنا یہ ایک ایسی نعمت ہے جو ہر وقت ہر زندہ انسان کو، شہر کے رہنے والے کو، دیہات کے رہنے والے کو، امیر کو، غریب کو، ہر انسان کو یہ نعمت میسر ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کون سی نعمتوں کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا؟ جو کی روٹی وہ بھی آدھی ملتی ہے، پیٹ بھر کر نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے صحابہ سے فرما دیں، کیا تم جوتا نہیں پہنتے؟ کیا تم ٹھنڈا پانی نہیں پیتے؟ یہ بھی تو اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ ایک مرتبہ سخت دھوپ میں دوپہر کے وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خبر ہوئی، وہ بھی اپنے گھر سے تشریف لائے۔ حضرت ابو بکر سے پوچھا کہ اے ابو بکر، اس وقت کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے فرمایا کہ بھوک کی شدت نے مجبور کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اسی بے چینی نے، اسی پریشانی نے، اسی کیفیت نے مجھے بھی مجبور کیا ہے۔ یہ دونوں اسی حال میں تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت کدے سے تشریف لائے اور ان سے دریافت فرمایا کہ تم لوگ اس وقت کہاں آئے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ حضور، بھوک کی شدت نے مجبور کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسی مجبوری میں میں بھی آیا ہوں۔ یہ تینوں حضرات اٹھ کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان پر تشریف لے گئے۔ وہ خود موجود نہیں تھے، ان کی اہلیہ نے خوشی کا اظہار کیا۔ حضور نے دریافت کیا کہ ابو ایوب کہاں ہیں؟ بیوی نے عرض کیا کہ ابھی آتے ہیں۔ تھوڑی دیر میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ آ گئے اور جلدی سے کھجور کا ایک خوشہ توڑ کر حضور کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اس میں کچھ کھجوریں کچی بھی تھیں، کچھ کھجوریں پکی بھی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچی کھجوریں کیوں لے آئے؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، تاکہ آپ کے سامنے دونوں قسم کی کھجوریں ہو جائیں، جو آپ کا دل چاہے وہ کھا لیں۔ ہر قسم کی کھجوریں آپ کے سامنے ہو، جس کی رغبت ہو آپ اس کو نوش فرما لیں۔ اتنی ہی دیر میں حضرت ابو ایوب نے ایک بکری کا بچہ ذبح کر کے جلدی سے کچھ حصہ آگ پر بھونا، کچھ ہانڈی میں پکایا اور ان تینوں حضرات کے سامنے لا کر کے رکھ دیا۔ حضور نے تھوڑا سا گوشت ایک روٹی میں لپیٹ کر حضرت ابو ایوب انصاری کو دیا کہ اے ابو ایوب، یہ فاطمہ کو دے آؤ، اس نے بھی کئی دنوں سے ایسی کوئی چیز نہیں کھائی۔ ان حضرات نے گوشت روٹی کھایا۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گوشت اور روٹی، کچی اور پکی کھجوریں، یہ فرماتے ہوئے حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ارشاد فرمایا کہ یہی وہ نعمتیں ہیں جن سے قیامت کے دن سوال ہوگا۔ صحابہ کو یہ سن کر بڑا شاق ہوا، بڑی سخت دشواری ہوئی کہ ایسی بھوک کی حالت میں یہ چیزیں بھی باس پرس کے قابل ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ بے شک
اور اس کی تلافی یہ ہے کہ جب تم شروع کرو تو بسم اللہ کے ساتھ شروع کرو، اور جب ختم کرو تو یہ دعا پڑھو، الحمدللہ الذی اشبعنا وانعم علینا وافضل، کہ تمام تعریف اس پروردگار کے لیے ہیں کہ اسی نے ہم کو اپنے فضل سے پیٹ بھر کر عطا کیا اور ہم پر انعام فرمایا اور بہت زیادہ عطا کیا۔